الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل شانه في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری عظمت و کبریائی، ساری بزرگی و برتری اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا الہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ دنیا میں کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر و مرشد، کوئی نبی، حتیٰ کہ ہمارے خاتم الانبیاء والمرسلین، سارے بنو آدم کے سردار، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام، وہ بھی کسی کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی نیکیوں اور بھلائیوں سے اپنے دامن کو بھر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی. میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لائے. دنیا میں کسی کی ذات نہیں تو وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ذرا ساؤنڈ دھیما کرو، ذرا ساؤنڈ دھیما کرو. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا خیال ہے جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری او ارادنی برحمتک هل ہن ممسکات رحمتی. کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ نقصان پہنچنے سے روک دیں گے؟ اور اگر اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو کیا اس فضل و کرم کو روک دیں گے؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذاتی پہ بھروسہ کرتے ہیں. کوئی نہیں، دنیا میں کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا. اور آگے باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له به فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین اگر کسی کے لیے رحمت پھیلانا چاہے تو وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی چیز کو روک دے تو دنیا میں کسی کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ اس کو جاری کر دے. اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی تقدیر کے علاوہ وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب، سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو مت پکارو جو تمہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا میں کسی کو اپنا مسیحا سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں اس کی ذات سے، یہ صرف ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالم ہو. اگر تم نے کسی کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے. بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان پہ ہمیشہ یہ آیت کریمہ ہو کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہ ہم کو کوئی چیز بھی پہنچ سکتی ہے تو وہی پہنچ سکتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ رب العالمین پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہی بات ہے جو ان آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی یہی کہا کہ اعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما كتبه اللہ لک. پوری امت مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے
تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدہ کے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مقدر کر دیا اور لکھ دیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے سب مل کر تو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا. بدشگونی بہت بری چیز ہے دنیا میں. یہ تو جاہلیت کے زمانے کی روایت تھی کہ سفر کرنے کے لیے نکلے تو پرندہ اڑا دیا, دائیں طرف اڑ کے گیا تو سفر کر لیا, بائیں طرف اڑ کے گیا تو بھاگے. کہا کہ نہیں منحوس ہو گیا سفر. بدشگونی یعنی کسی کام کاج میں کیا جائے اور کسی چیز کو آڑ بنا کر کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا, میں نہیں کروں گا اس کام. تو کسی کے لیے کوئی دن منحوس ہو جاتا ہے, دن کی کوئی گھڑی منحوس ہو جاتی ہے. باہر کوئی فقیر مل گیا, کہا کہ یہ جب نکلے باہر فقیر مل گیا, آج دن بھر فقیری رہے گی, آج کوئی ترقی نہیں ہوگی. مہینہ منحوس ہو گیا ہے, سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مہینہ منحوس, سال منحوس ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر. کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا. کسی کے بغل میں کوئی بیمار کے بغل میں بیٹھ جائے اور اس کو بیماری لاحق ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. بیماری اسی وقت لاحق ہوگی جب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کی ہوگی. کس کے بس میں ہے کہ وہ آدھی سانس زیادہ لے لے جتنی اس دنیا میں لکھوا کر لے کر آئے؟ کسی کے اندر طاقت ہے؟ کوئی بھی تدریج بیمار ہو کر بستر پر لیٹ کر کچھ دنوں تک اور اس کے بعد دنیا سے جاتا ہے, اور کوئی یہاں ممبر پر خطبہ دیتے دیتے گر کر کے پٹ سے مر جائے, کون جانتا ہے؟ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, کوئی مرض متعدی خود بخود نہیں ہوتا, بدفعالی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی جانور منحوس نہیں ہے. کوا آ کے بیٹھ گیا تو یہ ہو گیا, وہ بلی راستہ کاٹ گئی کالی بلی تو یہ ہوا, کتا سامنے نظر آ گیا تو یہ ہوا. اور سفر کے مہینہ سے بدشگونی جائز نہیں. یہ عقیدہ کی بات ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اگر صحیح معنوں میں ہوگا تو ہر چیز پر بھروسہ اس کی ذات وحدہ لا شریک پر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته طیرته عن حاجته فقد اشرک. جس کو اس کی بدفعالی اس کو اس کی ضرورت سے روک دے تو اس نے شرک کر دیا. سابقہ امتوں میں کچھ امتیں ایسی تھیں کہ وہ اپنے نبی اور ان کے متبعین سے بدشگونی لیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. کوئی بھلائی اور اچھائی آئے تو کہا کہ ہم تو اس کے حقدار تھے, وہ ہمیں ملی. جب کوئی برائی آئی تو کہا کہ موسیٰ اور ان کے پیروکار جو ہیں ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. کچھ لوگ دنیا میں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو مستقبل کا حال بتلاتے ہیں. ستاروں کی چال سے, موکل کے ذریعے کیسے کیسے اعتقادی فسادات اس دنیا میں ہیں اور کیسے کیسے معتقد لوگ. وہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے, یہ کیا, یہ کون سا لفظ ہوا کہ ستارہ گردش میں ہے؟ اس وقت اگر تم کوئی کاروبار شروع کرو گے تو اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی. اس وقت اگر تم شادی کرو گے تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہوتے؟
پھر کوئی نیا ملازم رکھ لیا تو کہتے کہ یہ ملازم جب سے آیا میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. شادی کیا تو بیوی آئی اور کچھ کاروبار اگر کچھ کام کمزور ہوا تو کہے منحوس ہے. لڑکا منحوس ہو جاتا ہے, بیوی منحوس ہو جاتی ہے, زمانہ منحوس ہو جاتا ہے نعوذ باللہ, جس کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن, 4 چیزیں میری امت میں یہ جاہلیت کے کام ہیں جن کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. الفخر فی الاحساب, قومیت اور حسب پر فخر کرنا. ہم فلاں خاندان کے ہیں, ہم اونچے طبقہ کے ہیں اور تم نیچے طبقے کے ہو, ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی. کتنی لڑکیوں کے یہاں پیغام جاتا ہے, لڑکے کا کہتے کہ وہ لڑکا وہ ہمارے سامنے ہے کیا چیز کہ ہم اس کو اپنی لڑکی دے دیں. الطعن فی الانساب, حسب و نسب میں تانا زنی کرنا. کوئی خاندان ان لوگوں کا, کیا خاندان ان لوگوں کا, کچھ بھی نہیں. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. الاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال دریافت کرنا. والنیاحہ, اور نوحہ کرنا. ذرا سا کوئی لفظ منہ سے اگر نکلا نازیبا تو اعتقاد کی شفافیت اور اس کی صحت پر آنچ آنے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے. حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ تھے, حدیبیہ کے مقام پر بارش ہوئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی وہیں, اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ حل تدرون ماذا قال ربکم, کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر, میرے کچھ بندے مومن تو ہیں ہوئے, کچھ بندے کافر ہوئے. من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فهو مؤمن بی و کافر بالکواکب, جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی, اس کی رحمت سے ہوئی, تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے, ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا ہے. ومن قال مطرنا بنوء کذا وکذا فکافر بی مؤمن بالکواکب, اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. اب کہنے کو تو کوئی کہتا ہے کہ نومبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو فضا میں خنکی بڑھ رہی ہے, جب بھی نومبر کا مہینہ آتا ہے خنکی بڑھ جاتی ہے, تو اس کے بعد سردی تیز ہونے لگتی ہے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہی مہینہ کے ساتھ, ہم اس کو ستارے سے نہیں جوڑتے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو موسم بدلنے لگتا ہے, لیکن ہم اس کو, اس موسم کو ستارے کی چال سے نہیں جوڑتے کہ اس وقت فلاں برج میں فلاں سیارہ ہے کہ اس کی تاثیر ہے, اس کی تاثیر سے یہ سردی آئی, یہ نہیں کہتے. اور یہ اگر کوئی کہہ دے تو غلط. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اپنے طریقے, اپنے نظریے سے الگ گردان دیا جو ایسا کام کرتا ہے. لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له, وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدفعلی کی یا اس کے لیے بدفعلی کی گئی.
جس نے کہانت کی خود، یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا، یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔ اپنی تکلیفوں کا علاج کرانے کے لیے ہمارے محلے کے بعض لوگ اوجھوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ وہ کیسے علاج کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے، قرآن آیات سے، یا اوراد مأثورہ سے، لیکن ہیں ایسے لوگ۔ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور عقیدہ کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر جتنا ہمارا بھروسہ ہوگا، اور جتنا ہم اس کے تقرب کے کام کے لیے کوشاں رہیں گے، اسی قدر ہمارا عقیدہ درست رہے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى عرافا فسأله بشيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو قسمت کا حال بتلانے والے کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، کہ 40 رات کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی 40 دن اور رات کی نمازیں اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، من اتى عرافا فصدقه بما يقوله فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ایسے شخص کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا۔ معمولی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتیں مجھے دکھلائی گئی، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا آیا جس کے ساتھ 10 سے کم چند لوگ ہیں، کوئی نبی ایسا آیا جس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جمع غفیر آ رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ ذرا آپ اس افق کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، لوگ ہی لوگ، کہا اس افق کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے، لوگ ہی لوگ، جمع غفیر، سواد اعظم، لوگوں کا دریا اور سمندر۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب سے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی تعداد، اتنے 100 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو ہو گئے، اور قیامت تک آپ کے پیروکار رہیں گے۔ اتنی بڑی امت آپ کی، 1 لاکھ بھی اس میں نہیں، صرف 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب سے جائیں گے۔ ارے 1 لاکھ آدمی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، سب صحابہ کرام، لیکن بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں کی تعداد
صرف 70,000 چلے گئے. یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے. اب لوگ بیٹھ کر کے چینی گوئیاں کرنے لگے. کون لوگ ہوں؟ بہت ہی نیکوکار ہوں گے، بدری لوگ ہوں گے، بہت اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا کہ آپ یہ فرما کر گئے تو اب ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. نہ رقیہ کریں گے، نہ رقیہ کروائیں گے، نہ بدفعلی کریں گے، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں گے. ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے. تو آپ نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو. دوسرے صحابی نے کہا تو آپ نے حامی نہیں بھری، کہا سبق کا دیا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنانے کے بعد صرف ایک شخص کے بارے میں یہ کہا کہ تم. تو غور کیجئے کہ ہماری بد اعتقادی اور ہمارا کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت منحوس قرار دینا یہ کس قدر زیادہ خطرناک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدم بنا دے. بار الہ تو ہمارے عقیدہ کی اصلاح کر دے. بار الہ تو ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا کر دے جو ہمیں تیرا مقرب بندہ بنا دے. بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار الہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیت کی اپنی رضا کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ. اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر